بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا جی، لاسٹ ہم 4.5 تک ڈسکشن کر چکے تھے، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم 4.6 سے آن ورڈ ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، 4.6 میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ریکوائرمنٹ، پھر دیکھیں گے کوشچن کیا ہے. ریکوائرمنٹ یہ وچ آف دی فالوئنگ آبجیکٹیو فنکشن اینڈ سیٹ آف کنسٹرینٹس ریپرزینٹ دی ابو سچویشن. کہتا ہے یہ ہم نے کچھ آبجیکٹیو فنکشن اور کنسٹرینٹ بنائے ہیں، بتائے کون سا آبجیکٹیو فنکشن اور کنسٹرینٹ اوپر والی کہانی سے میچ کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اوپر والی کہانی پڑھتے ہیں اور سائڈ پہ اپنے آبجیکٹیو فنکشن اور کنسٹرینٹ خود سے بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو میچ کریں گے. ہم کیا کریں گے، سوری، اس کو ہم میچ کر لیں گے اپنے الفا، بیٹا اور چارلی آپشن سے. ٹھیک ہے، تو یہ الفا آ گیا، دس از دی بیٹا، یہ چارلی آپشن آ گیا، یہ ہمارے پاس ڈیلٹا آ گیا. تو دیکھتے ہیں وچ ون از کریکٹ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کوشچن دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشچن میں ہمارا پروڈکٹ ایکس ہے، پروڈکٹ وائی ہے، کنٹریبیوشن پر یونٹ. تو کنٹریبیوشن پر یونٹ تو پروفٹ فنکشن بنے گا نا. تو پروفٹ فنکشن تو ہمارے پاس آ گیا z از اکول ٹو 375x اور 250y پلس 250y. یہ تو ہمارے پاس آبجیکٹیو فنکشن بن گیا. اب ہمیں کنسٹرینٹ بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب کنسٹرینٹ میں سب سے پہلے آ گیا میکسیمم سیل ڈیمانڈ پر یونٹ، یعنی کہ ایکس کی جو میکسیمم ڈیمانڈ ہے وہ 6000 یونٹ ہے. تو کنسٹرینٹ بنانے میں تو اچھا، میں اکارڈنگ ٹو دی کوشچن بنا رہا ہوں، نہ کہ اکارڈنگ ٹو دی سولوشن جو ہے وہ سالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اکارڈنگ ٹو دی کوشچن میں سالو کر رہا ہوں، پھر اس کو ہم کیا کریں گے، سولوشن آپشن کے اکارڈنگ کیا کریں گے، کنورٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میکسیمم ایکس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میکسیمم 6000 ہے، تو یہ ایکس کا کنسٹرینٹ بن گیا ڈیمانڈ کا. ٹھیک ہے جی. اچھا، وائی کی ڈیمانڈ 9000 ہے، تو وائی کی جو میکسیمم ڈیمانڈ ہے وہ 9000 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لیس دین ایکول کے لیے ہوتا ہے میکسیمم. اچھا جی، ڈائریکٹ لیبر آور ایکس کے لیے 1 اور وائی کے لیے 2. تو نیکسٹ ہمارے پاس لیبر ہے. ٹھیک ہے، تو ایکس کے لیے 1 ہے تو 1x آ گیا، پلس وائی کے لیے کتنا 2y ہے، تو یہاں سے آ جائے گا 2y. اور میکسیمم لیبر کی دیکھتے ہیں کوانٹٹی کتنی، تو ٹوٹل 10,000 ڈائریکٹ لیبر آور ہمارے پاس ہے. تو 10,000 ٹوٹل آور ہے، تو لیبر جو ہے ہمارے پاس 10,000 کی میکسیمم ہے، یہ بھی لیس دین ایکول کے ساتھ آئے گا. پھر ہمارے پاس مشین آور ہے، ایکس کے لیے 3، وائی کے لیے 4. تو 3x پلس 4y یہ بن جائے گا 4y. ٹھیک ہے، اور میکسیمم مشین آور کتنے، 22,000 مشین آور آر اویلیبل پر منتھ. میکسیمم کے لیے ہمیشہ لیس دین ایکول ہوتا ہے، اور میکسیمم 22,000 ہمارے پاس مشین آورز ہے. ٹھیک ہے، لو جی، یہ حصہ بن گیا ہمارا کنسٹرینٹ کا، اور یہ اوپر والا آبجیکٹیو فنکشن بن گیا. اب دیکھتے ہیں آپشن کون سی بن گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میچ کرتے ہیں آپشن کیونکہ آلریڈی ہائی لائٹڈ ہے، ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں. ایکس پلس 2y لیس دین 10,000 یہ پڑا ہوا ہے، ایکس پلس 2y لیس دین 10,000. 3x 4y لیس دین 22,000، 3x 4y 22,000. ایکس لیس دین ایکول ٹو 6,000 یہ پڑا ہوا ہے، وائی لیس دین ایکول ٹو 9,000 یہ پڑا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا ہمیشہ جو فیزیبل ریجن بنے گا وہ فرسٹ کوارٹرنٹ میں بنے گا، جس میں ایکس اور وائی دونوں کیا ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے. تو ہیئر از آپشن الفا از دی رائٹ آپشن. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، کنسٹرینٹ اور آبجیکٹیو فنکشن بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، 4.7 کوشچن دیکھتے ہیں. 4.7 کوشچن میں سب سے پہلے آپ کو بتایا میں شروعات ہی ریکوائرمنٹ سے کرتا ہوں، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ ہی ہے لینئر پروگرامنگ، اور کاسٹ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اس میں یہ عادت بنی ہوئی ہے، بچوں کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ریکوائرمنٹ پڑھ لو، اور جو بھی ڈیسیژن میکنگ کے کوشچن ہو. کیوں ہمیں تو خیر اتنا ڈیسیژن میکنگ ہے نہیں ہے، سوائے لینئر پروگرامنگ میں کوئی ڈیسیژن میکنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے، ورنہ ڈیسیژن میکنگ کے سوال میں سب سے پہلے ریکوائرمنٹ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سوال پڑھا جاتا ہے، اس سے سوال کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ کی مرضی جیسے مرضی کریں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ریکوائرمنٹ یہ ہے، دا کنسٹرینٹ ریپرزینٹ دی ابو ڈیٹا. کہتا صرف کنسٹرینٹ بتاؤ، بس صرف کنسٹرینٹ بتاؤ، اور کنسٹرینٹ بتانے والی بات آپ کو پتا سب سے آسان ہوتی ہے. فیکٹری پروڈیوسز 2 پروڈکٹ، 2 پروڈکٹ بنا رہی ہے ایکس اور وائی، اور آپ کو پتا پروڈکٹ کو ہمیشہ کس میں لکھنا ہے، ہاریزونٹل میں. تو پروڈکٹ لکھ لیا ایکس اور وائی، یہ 2 پروڈکٹ لکھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایچ پروڈکٹ پاس تھرو 2 ڈپارٹمنٹ اے اور بی. 2 ڈپارٹمنٹ ہے، تو ڈپارٹمنٹ اے آ گیا اور ڈپارٹمنٹ بی آ گیا. ٹھیک ہے،
तो इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया. चलें जी, अब कहानी स्टार्ट करते हैं. कहता है विच हैव कैपेसिटी 1120 आवर एंड 1400 आवर. तो डिपार्टमेंट ए की जो कैपेसिटी है वो 1120 आवर की है, तो इसकी जो कैपेसिटी है लेस देन इक्वल टू 1120 आ गया. और डिपार्टमेंट बी की 1400 आवर है, तो इसकी 1400 आवर टोटल कैपेसिटी है मैक्सिमम, तो लेस देन इक्वल के लिए मैक्सिमम का वर्ड यूज होगा. द प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 4 आवर डिपार्टमेंट ए. अगर मैं प्रोडक्ट एक्स बनाना चाहता हूँ तो डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे लगेंगे, तो डिपार्टमेंट ए में 4 घंटे लगेंगे, तो ये डिपार्टमेंट एक्स है, इसको 4x कर देते हैं. और 7 आवर डिपार्टमेंट बी. प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए डिपार्टमेंट बी में 7 आवर लगेंगे, दैट इज द 7x. ठीक है. और प्रोडक्ट वाई 5 आवर और 8 आवर, तो ये बन जाएगा 5 आवर और यहाँ से आ जाएगा 8 आवर. ठीक है, दोनों को ऐड करूँगा. लो जी, हेयर इज अवर आंसर. 4x 5 है 1120, 4x 5 है लेस देन इक्वल टू 1120, और फिर 7x 8y 1400, 7x 8y लेस देन इनको देखिएगा. ठीक है, तो हेयर इज दी ऑप्शन अल्फा इज दी राइट ऑप्शन. ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गया. तो इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट बना लीजिएगा. ठीक है जी, जनाब नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा जी, अगेन वेयर इज द रिक्वायरमेंट, देयर इज रिक्वायरमेंट शुरू में आ गई. फाइंड कंस्ट्रेंट. हमने कहा कंस्ट्रेंट बनाने, तो वैसे ही हम माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए, 2-3 बार कंस्ट्रेंट बना लिए. और जब भी कंस्ट्रेंट मांगेगा और ये बॉक्स बना देगा, इसका मतलब ये बॉक्स ऑलरेडी कंस्ट्रेंट बनाए हुए हैं. ठीक है, चलें जी, जल्दी से कंस्ट्रेंट हम बना लेते हैं साइड पे अपने. कंट्रीब्यूशन आपको होता है प्रॉफिट फंक्शन होता है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 150x प्लस 300y है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम कंस्ट्रेंट बना लेते हैं. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में हमारे पास वो कह रहा है डिमांड कितनी है. अच्छा, मैंने अभी ऑप्शन नहीं पढ़ा, बस मैं यहाँ से देख के कंस्ट्रेंट बना रहा हूँ. डिमांड कितनी है 5000 एक्स की डिमांड 5000 है. ठीक है, तो जो डिमांड है, खैर मुझे ये लिखना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है इसकी, बस वैसे लिख रहा हूँ. ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू 5000, एक्स की डिमांड आ गई. और वाई की डिमांड कितनी है, y लेस देन इक्वल टू 3700, 3700 y की डिमांड आ गई. और x में ये 3x बन जाएगा और बस, और ये y बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस y. ये कौन था, ये डायरेक्ट लेबर था. दिस इज द डायरेक्ट लेबर. और डायरेक्ट लेबर के कितने आवर है मैक्सिमम 18,000, तो ये लेस देन इक्वल टू 18,000 आ जाएगा. और मशीन आवर कितने हैं 2 और 1, तो यहाँ से आ जाएगा मशीन आवर 2x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू टोटल आवर कितने 24,000, तो यहाँ से आ जाएगा 24,000. लो जी, ब्लू वाला कंस्ट्रेंट ब्लू वाला ऑब्जेक्टिव, ब्लैक वाला कंस्ट्रेंट. देखते हैं हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है. अच्छा जी, 150x 300y, तो ये सारों में ही है, तो ये तो हमारे पास ये आ गया, जो कि हर एक में सेम ही है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से तो आंसर नहीं पता चल रहा, कंस्ट्रेंट देखने पड़ेंगे. अब कंस्ट्रेंट डिमांड वाले कंस्ट्रेंट हमने देखे ऊपर क्वेश्चन में बना लिए, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पढ़कर ऑप्शन देखे बगैर ये बना लिया. अब चेक करें कि हमारे पास डिमांड के कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है. अगर डिमांड के कंस्ट्रेंट नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके फाइन, तो इसको कंसिडर ना करें. इसको देख लें, 3xy लेस देन इक्वल टू 18,000, 3xy लेस देन 18,000, 2xy लेस देन 24,000, 2x प्लस y लेस देन 24,000. हेयर इज द ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इस तरीके से डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कोशिश करूँगा आसान तरीके से सॉल्व हो जाए. हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, वो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ कंस्ट्रेंट इज रिप्रेजेंट द अबव ग्राफ. कहता है ये जो ऊपर वाला ग्राफ बना है, बताएं ये किस कंस्ट्रेंट के बने हुए हैं. अल्फा का बना हुआ है, बीटा का बना हुआ है, चार्ली का बना हुआ है, या डेल्टा का बना हुआ है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन चारों में से विच वन इज राइट ऑप्शन. खैर मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है डेल्टा, पर ये डेल्टा क्यों है इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आसान आसान देखते हैं. आसान आसान, जब ये ग्राफ से कंस्ट्रेंट ढूंढना आ जाए तो हमेशा सबसे पहले अपने करना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को पिक करना है. इसका मतलब x कितना है 150, ढूंढें x 150 किसके पास है. तो ये देखिए x 150, 150, ये 125 है, ये 150, इसका मतलब इसको तो गेम से आउट करो ना,
یہ تو گیم سے آؤٹ ہو گیا. چارلی تو ہمارے پاس آپشن میں آنے والا نہیں ہے, اس چارلی کو تو ہم نے سائڈ پہ کر دیا. ٹھیک ہے بھائی, تم سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ ایکس 150 ہے, اس کے بعد بھی ایکس 150 ہے, اس کے بعد 150, اس کا مطلب یہ ہمارے پاس بن گیا چارلی گیم سے آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو تو دیکھنا نہیں ہے. اب سیکنڈ وائی ہمارے پاس یہ ہے, اس کا مطلب وائی 120 سے اوپر ہے. اب یہاں پہ کلیئر کٹ نہیں ہے, 122 ہے, 123 ہے, 124 ہے, بس 120 سے اوپر ہے. اب دیکھتے ہیں 120 والی ویلیو کے. اب یہ وائی کی ویلیوز ہیں ساری, یعنی کہ 125 125, یہ تو ہے, اس کو تو دیکھنا ہی ہے, اور یہ 125. اس کا مطلب وائی تینوں میں کامن آ رہا ہے, ابھی بھی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا. تو دیکھیں میں نے یہ والی لائن کو بھی چیک کر لیا, یہ والی لائن کو بھی چیک کر لیا. اب دو لائنز رہ گئی ہیں, ایک ریڈ والی اور ایک بلو والی. تو ان میں سے کسی بھی ایک لائن کو چیک کر لوں گا. اب اس لائن کو چیک کرنے کے نا دو طریقے ہیں. نمبر 1, دیکھیں آپ کو یہاں پہ لائن کے کوآرڈینیٹس پتہ ہے. ٹھیک ہے, ایکس 250 ہے ریڈ والا, اور یہاں سے یہ والا آپ کو پتہ ہے 125 ہے. آپ کے پاس جب دو کارنر پوائنٹس ہوتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, اس سے کیا کر سکتے ہیں, ایکویشن آف اسٹریٹ لائن بنا سکتے ہیں. تو جب ایکویشن آف اسٹریٹ لائن بنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی وہ لائن بن رہی ہے, یہ والی, یہ والی, یہ والی, یا یہ والی, کون سی بن رہی ہے. تو فرسٹ طریقہ یہ ہے, آپ ان کارنر پوائنٹ سے ایکویشن بنا لیں اور ایکویشن کو یہاں سے ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کارنر پوائنٹ سے چلنا چاہتے ہیں تو اس کے کارنر پوائنٹس کیا بنیں گے, تو دیکھیں ایکس کتنے 250, وائی یہاں پہ 0 ہے. اس کے کارنر کیا پوائنٹس کیا بنیں گے, ایکس 0 ہے اور وائی 125 ہے. اس کا مطلب دو کارنر پوائنٹس آگے پاس. ٹھیک ہے, 250 0, اور یہاں سے آ جائے گا 0 اور 125. کیا کریں, ان دونوں کو یوز کریں اور y از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی میں پٹ کریں, تو ایکویشن آف اسٹریٹ لائن آپ کے پاس بن جائے گی. ایک طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی اس لائن کا ایک کارنر پوائنٹ ہے. دوسرے والے طریقے میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سالو کرنا ہے. تو میں اس کو فوکس کروں گا اس 250 کو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایکس 250 ہے اور یہاں پہ وائی 0, بس اس کو فوکس کروں گا. اس کا مطلب اگر میں یہاں پہ وائی کو 0 پٹ کروں تو ایکس اکول ٹو 300, اس کا مطلب یہ تو نہیں آنے والا. یہاں پر آئیں, اگر میں وائی میں 0 پٹ کروں تو 3 ڈیوائڈ بائی جب 500 کروں گا تو یہ 250 نہیں بنے گا, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. اس یہاں پر آئیں, وائی میں 0 پٹ کروں ایکس 500 بنا, نہیں, مجھے تو ایکس 250 چاہیے, تو یہ بھی نہیں ہے. اس طرح وائی میں 0 پٹ کریں تو 300 ڈیوائڈ بائی 2 کریں گے تو 150 بنتا ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں کتنے آسانی سے میں اپنے آنسر تک پہنچتا جا رہا ہوں. اب یہاں پر ہیں, وائی میں 0 پٹ کریں تو ایکس 300, اس کا مطلب یہ بھی یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں جیسے وائی میں 0 پٹ کیا تو 500 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کیا تو یہ دیکھیں 250 آ گیا, وائی 0 ایکس 250, اس کا مطلب مجھے میرا آنسر مل گیا. اس کا مطلب یہ جو ریڈ والی لائن آ رہی ہے, اس ریڈ والی لائن کی جو ایکویشن آف اسٹریٹ لائن بننی ہے وہ یہ والی بننی ہے. یعنی کہ جب آپ ان کارنر پوائنٹ کو یوز کریں گے, y از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی کریں گے, تو آپ کے پاس یہ والی ایکویشن بنے گی 2x پلس 4y از اکول ٹو 500 بنے گی. بس اس کو تھوڑا سا ری ارینج کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, یا یہ ایکویشن نہیں لگانی تو آسان یہ والی لگا لیں, y مائنس وائی ون از اکول ٹو ایم ایکس مائنس ایکس ون. ٹھیک ہے, اس سے ڈائریکٹ آپ کیا کریں گے, یہ والی ایکویشن تک پہنچیں گے. لیکن میں نے آپ کو کیا کیا, ریورس طریقے سے لے کر آیا. اب یہاں سے ایک مزے کی بات یہ, بس ریڈ والی لائن ڈھونڈ لیں, اب بس بلو والی لائن کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آبویس بات ہے, جب یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, تو پتہ چل گیا اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ڈیلٹا آپشن ہی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تو دیکھیں اس آسان طریقے سے میں اپنے آنسر تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ باقی میں دیکھیں نا یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا, کیوں, کیونکہ یہ غلط ہو گیا, یہ بھی غلط ہو گیا, یہ بھی غلط ہو گیا اس کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو کنسٹرینٹ بنے نا, یہ جو کنسٹرینٹ بنے ہیں, یہ والے کنسٹرینٹ جو بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کنسٹرینٹ بنے ہوئے ریڈ والی لائن, اس والی لائن کا, ریڈ والی لائن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ جو 250 ہے وہ اس کا نہیں ہے, تو ان کو باقیوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہ ویریفائی ہو گیا. اس کا مطلب ایکس پلس 3y جو ہے یہ بلو والے کی کنسٹرینٹ کی یہ ایکویشن آ رہی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور اگر پھر بھی بہت جذبہ آیا ہوا نہیں ساری اس کو بھی ویریفائی کر کے دکھائی دیں تو کر لیں ویریفائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیں اس بلو والے کا کنسٹرینٹ یہ ہے 300, تو 300 کے کارنر پوائنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, کوآرڈینیٹس کیا ہیں, یہاں پر کیا ہے, ایکس 300 ہے, وائی 0 ہے. تو چیک کریں یہاں پہ وائی 0 پٹ کریں تو دیکھیں ایکس اکول ٹو 300 بنتا ہے, تو ویریفائی ہو گیا, کوئی ٹینشن نہیں ہے.
یہاں تک آج کے لیے اتنا کافی ہے. اچھے سے ان سارے کوشچنس کو سمجھیے گا، پلیز کریم نہ کیجیے گا، رٹا نہ لگائیے گا، ان کو اچھے سے سمجھیے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور امید کرتا ہوں یہ جو آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں آپ کو سمجھ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ تو ون وے کمیونیکیشن چل رہی ہے. اور اگر آپ کو واقعی میں سمجھ آ رہا ہوتا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ سر سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا سمجھانے والے کو موٹیویشن رہتی ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا، بہت دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.